السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے تمام اسباق کو یاد کر لیے ہوں گے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا نیا سبق ہے۔ ابھی ہمارے جو سبق کے لیسن چل رہے ہیں وہ مخارج کے چل رہے ہیں کہ کون سے مخرج کہاں پہ ہیں اور کون سے حروف کس مخرج سے نکلتے ہیں۔ تو ہم نے حروف حلقی کے جو حروف ہوتے ہیں، جو حلق کے جو حروف ہوتے ہیں، اس حروف کو پڑھ چکے ہیں جسے حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے، اور جوف دہن سے جو نکلتے ہیں حروف انہیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے قاف کے مخرج سے، یعنی مخرج نمبر 5 سے۔ مخرج نمبر 4 تک ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ تو مخرج نمبر 5 کو پڑھتے ہیں۔ ویڈیو کو اگر لائک نہیں کی، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر کیے ہوئے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج نمبر 6، لحات یعنی کوے کی متصل زبان کی جڑ، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب لحات کہتے کس کو ہیں؟ لحات کہتے ہیں جو حلق کے ختم پر اوپر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا رہتا ہے، اسے لحات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاف کا مخرج کوے کی متصل زبان کی جڑ، یعنی یہ جو کوا ہے جسے اردو میں ہم اور آپ کوا کہتے ہیں، اسی کے نزدیک سے نکلے گا قاف کا مخرج۔ آپ بالکل نکالیے، خلق السماوات، قاف، قاف زبر قا، قاف دو زبر قن، قاف زیر قی، قاف پیش قو، اس طریقے سے نکالیے۔ بالکل جو کوا ہے، جو تھوڑا سا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا رہتا ہے، اسی کو کہتے ہیں لحات، اور اردو میں اسے کوا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے نزدیک سے بالکل اندر کی جانب قاف ادا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب پڑھتے ہیں کاف کے مخرج سے۔ مخرج نمبر 6، قاف کے مخرج کے متصل منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹا کاف۔ قاف کا مخرج جو ہے یہ بالکل حلق جو ہے، یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا، اس کے نیچے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ لیکن جو کاف ادا ہوتا ہے چھوٹا کاف، وہ یہ جو حلق کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ حلق کا گوشت ہے، اس کے اوپر سے کاف ادا ہوتا ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، قاف اس کے نیچے سے اور چھوٹا کاف اس کے اوپر سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بالکل ایک دم آرام سے نکلے گا کاف، کاف، کاف زبر کا، اور جو بڑا قاف ہے وہ بالکل یہاں سے ایک دم نکلے گا، چھوٹا جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے نیچے سے تھوڑا، قاف، قاف زبر قا، اس طریقے سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے بڑھتے ہیں مخرج نمبر 7 کی طرف۔ وسط زبان، اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے 2-3 حروف نکلتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ جیم، اور دوسرا شین، اور تیسرا یا لین، یا متحرک اور یا لین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یا متحرک کا مطلب ہے یا پر زبر ہو، یعنی کہ یا زبر یا، اور یا لین کا مطلب ہے یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہو، جیسے حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی۔ یہ نکلیں گے کیسے؟ وسط زبان، یعنی زبان ہے، زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے، نہ شروع کا نہ آخر کا، بلکہ بیچ کا حصہ اور اوپر کا تالو، اس سے ٹچ ہو کر یہ حروف نکلتے ہیں۔ جیم، شین، اور یا زبر یا، اور حمزہ یا زبر ای، ٹھیک ہے؟ یا متحرک اور یا لین۔ یا لین کو یا ساکن ما قبل مفتوح بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بڑھتے ہیں مخرج نمبر 8 کی طرف۔ زبان کے کنارے کو اوپر کی ڈاڑھ سے لگا کر، اوپر کی ڈاڑھ کی جڑ سے لگا کر اس سے ضاد نکلتا ہے۔ ضاد نکالنا دونوں جانب سے صحیح ہے، لیکن داہنے جانب کی بنسبت بائیں جانب سے آسان ہے۔ ضاد کیونکہ زبان داہنی طرف نہیں مڑتی بلکہ بائیں طرف مائل ہو جاتی ہے زیادہ، اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ
زبان کے کنارے کو اوپر کی ڈاڑھ کی جڑ سے لگا کر اس سے ضاد نکلتا ہے. دونوں جانب سے نکالنا صحیح ہے لیکن بہت مشکل ہے. اس سے آسان داہنی طرف سے لیکن اس سے زیادہ آسانی بائیں طرف سے نکالنے میں ہے. یعنی ہم یہ جو زبان ہے زبان کے کنارے کو بالکل آگے والے حصے کو یہاں کے 5 دانت جو ہوتے ہیں اس طرف اوپر کے حصے میں لگائیں گے. بائیں طرف لگائیں گے. جیسے نکلے گا ضاد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طریقے سے نکلا. ٹھیک ہے. اس کی مشق بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک یہ مشق نہیں کریں گے تب تک یہ زبان پہ نہیں چڑھے گا. یہ بہت لوگوں کا جیسے دیکھیے ذال اور ضا اور ضاد یہ تینوں میں فرق ہے. ذال نکلتا ہے بالکل زبان سے. آگے ہم پڑھائیں گے لیکن ابھی جو پڑھایا جا رہا اس پر دھیان دیں کہ ابھی پڑھایا جا رہا ضاد. تو ضاد نکلے گا زبان کے کنارے کو اوپر کے بائیں طرف 5 دانتوں میں لگا کر. زبان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں لیکن 5 دانتوں سے لگا کر ضاد نکلے گا بالکل آسانی سے. ٹھیک ہے. اس کو مشق کیجئے. اس کے بعد بڑھتے ہیں مخرج نمبر 9 کی طرف. زبان کا کنارہ اور ثنایا ربائی ناب اور زواحی کے مسوڑے اس سے لام نکلتا ہے. یعنی کہ لام نکلے گا زبان کا کنارہ بالکل زبان کا کنارہ اور ثنایا یعنی اوپر کے 2 دانت اور ربائی یعنی یہ جو ثنایا ہے اس کے بغل والے ربائی اور ناب اور زواحی یعنی اس طرف کے بالکل سامنے کے جو یہ 2 دانت ثنایا ہو گئے اس کے بغل میں ربائی ہیں اور اس کے بغل میں ناب اور زواحی ہیں. ٹھیک ہے. ان 4 دانتوں سے لام نکلے گا. زبان کا کنارہ ثنایا ربائی ناب اور زواحی کے مسوڑے اس سے لام نکلتا ہے بہت آسانی سے. دیکھیے لام. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مشق کریے اور زیادہ سے زیادہ مشق کرنے کی کوشش کیجیے. جب تک ہم اور آپ مشق نہیں کریں گے تب تک یہ زبان پر نہیں چڑھے گا. نہ ہمارے حلق سے نہ ہمارے مخارج جو نکلنے کی جگہ ہے اس سے نہ حروف یہ ادا ہوں گے. تو اس کو مشق کیجیے اور زیادہ سے زیادہ مشق کرنے کی کوشش کیجیے. جب تک مشق نہیں کریں گے تب تک یہ زبان پر نہیں چڑھیں گے تب تک یہ حلق سے ادا نہیں ہوں گے. جو جگہ اس کی ہے جو مخارج ہیں وہاں سے یہ حروف نہیں نکل سکتے. ان کو مشق کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. تو اس کو مشق کیجیے اچھے طریقے سے مشق کیجیے اور جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے عمل کیجیے. انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اور بتا دیتا ہوں. مخرج نمبر 5 لحات یعنی کوے کو متصل زبان کی جڑ اس سے قاف ادا ہوتا ہے. جیسے قاف اور اس سے تھوڑا سا اوپر یعنی کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا جسے کوا کہتے ہیں اس کے نیچے سے تھوڑا سا قاف اور اس کے تھوڑا سا اوپر چھوٹا کاف جیسے کاف. اس کے بعد وسط زبان یعنی زبان کا پچھلا حصہ نہ شروع کا نہ آخر کا اس سے نکلتے ہیں جیم شین یا متحرک اور یا لین. یا متحرک کا مطلب یا زبر یا اور یا لین کا مطلب حمزہ یا زبر ای. ٹھیک ہے. اس کے بعد زبان کے کنارے کو اوپر کی ڈاڑھ کی جڑ سے لگا کر اس سے ضاد نکلتا ہے. دونوں طرف سے نکال سکتے ہیں جس طرف سے آپ کو آسانی ہو لیکن داہنی طرف کی بنسبت بائیں طرف سے زیادہ آسانی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بائیں طرف سے نکالیے زیادہ آسانی ہوگی. اس کے بعد زبان کا کنارہ ثنایا ربائی ناب اور زواحی کے مسوڑے اس سے لام نکلتا ہے. بالکل اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں انہی طرف زبان کو لگائیے. زبان کی جڑ کو زبان کے کنارے کو یعنی اوپر کے دیکھیے لام اوپر کی طرف لگانا ہے. ٹھیک ہے. بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں اوپر کا لام. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اس کو اچھے طریقے سے مشق کیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نون کے مخرج سے. ٹھیک ہے. 9 مخرج مکمل ہو گئے ہیں یعنی 9 ایسی جگہیں مکمل ہو چکی ہیں جہاں سے کچھ حروف جو پڑھا چکے ہیں وہاں سے وہ حروف نکلتے ہیں. تو ویڈیو اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں. چینل پہ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.